بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بھائی، آپ کا دوست علی حسن ملک میر حاضر خدمت ہے اسلامک نالج ان ہریانوی چینل پر۔ آج ہم لے کر حاضر ہوئے ہیں حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا پتھر سے نکلنے کا قصہ۔ تو آئیے شروع کریں۔ مفسرہ نے ذکر کرا ہے کہ ایک دن قوم سمود اپنے کسی محفل میں بیٹھی تھی تو ان کے پاس اللہ کا رسول حضرت صالح علیہ السلام آیا اور ان تو اللہ کی طرف بلایا اور نصیحت کری اور ڈرایا اور صحیح بات کا حکم دیا۔ تو قوم کہنے لگی، اگر تم ہمارے لیے اس چٹان میں اونٹنی کاٹ دینا اور اس کی صفات ایسی ہوں، پھر اس کے عجیب اسے بتا دیے، چیز اس میں بتا دی اور حد درجہ مبالغہ کریا اور غلو کریا اور یوں بھی کیا کہ وہ نکلتے 10 ماہ کی گابن ہو، بیان کے قریب ہو اور اتنی لمبی ہو اور اس کی صفت و کیفیت ایسی ہو، بڑی شرط لا دی۔ تو پھر حضرت صالح علیہ السلام نے ان تک کیا، اگر میں تھارا سوال پورا کر دوں انہیں صفات کے ساتھ جو تم نے کیا اونٹنی نکلا، تو کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ گے؟ جو میں دعوت لے کے آیا ہوں اس نے قبول کر لو گے؟ اور جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں اس کی تصدیق کر لو گے؟ تو ان کی قوم نے کہا، ہاں صالح علیہ السلام اس بات پر انہوں نے وعدہ کر لیا۔ پھر جائے نماز پر کھڑا ہوگا، صالح علیہ السلام نے جتنی ہو سکی نماز پڑھی، پھر اپنے رب کی طرف سوال اللہ تعالیٰ تا کرا۔ اللہ تعالیٰ مجیب الدعوات تھا، چٹان تا فرمایا کہ پھٹ جا۔ اس میں کو 10 ماہ کی گابن اونٹنی لمبی ان صفات کے ساتھ لکڑی جو انہوں نے مانگی تھی۔ اللہ کی شان تو یہ ہوا کہ جب وہ کسی چیز نہ کہوا ہو جا تو وہ کہندے ہو جاوا۔ اسی طرح اونٹنی بھی فوراً نکل آئی۔ پھر جب اس کی طرف ان صفات کے ساتھ اس تو موجود پایا تو انہوں نے کہا، یہ تو عظیم الشان معاملہ، ہیبت ناک منظر ہے۔ قدرت غالبہ کا نمونہ جو انہیں ملا، برہان معجزہ۔ تو یہ قدرت کا نظارہ دیکھ کر اکثر لوگ تو ایمان تو مشرف ہو گئے، لیکن افسوس اکثر لوگ کفر اور ضلالت میں اڑ درمی اختیار کر گئے۔ اور ایمان لانے والا کا رئیس سردار حضرت جندو بن عمرو بن محلات بن لبید بن جواس تھا، اور یہ قوم سمود کے بڑے سرداروں میں کوئی ایک تھا، اور باقی مومنین بھی اسلام کے شرف کے ساتھ سردار ہو گئے۔ پھر ان کے بتائیں پجاری ریس زواب بن عمر بن لبید الحباب اور رباب بن صغر بن جلمس نے بھی اسلام تو ان تر روکیا، اور جندہ نے اپنے بھتیجے شہاب بن خلیفہ تو اسلام کی طرف بلایا۔ یہ بھی سردارہ میں تھا اور اس نے اسلام کا ارادہ بھی کر لیا، لیکن کافرہ نے روک لیا اور یہ ان کی طرف مائل ہو گیا اور کفر پر قائم ہوا۔ اس میں مسلمانہ کے مرد میرش بن گنما فامیل نے اشار کیے، آل عمرہ کی جماعت نے شہاب تا پیغمبر کے دین کی طرف بلایا۔ وہ شہاب سارے سمود کا عزیز تھا۔ پھر اس نے ارادہ بھی کر لیا کہ دعوت قبول کرا، اگر وہ قبول کر لیندہ تو ہم وہ صالح اور عزیز کا اور بھی محبوب ہو جاتا۔ لیکن جواب والے نے اپنے ساتھی کے ساتھ انصاف نہیں کرا، اور لیکن اپنی آل حجر کے ظالم لوگ اپنی ہدایت تا پیٹھ دے گا بھاگ گئے ماکھی کی طرح۔ تو پھر جب اونٹنی عظیم الشان جسم و ہیبت اور خلقت والی ظاہر ہوئی تو پیغمبر خداوندی حضرت صالح علیہ السلام نے قوم تک کہا، یا دیکھو اللہ کی اونٹنی۔ تو اونٹنی اللہ کی طرف منسوب کری، اس کی شرافت و عظمت، اس کی نشانی جتلانا اور بتلان خاطر، جس طرح بیت اللہ بھی کہا جاوا، اسی طرح اللہ اپنے محبوب پیغمبر نے بھی ابدا اپنے بندہ فرمایا، جبکہ تمام اللہ کے بندے ہیں تو یہ عظمت شان نہ ظاہر کرنے کے لیے۔ تو خیر صالح علیہ السلام نے فرمایا، یہ اللہ کی اونٹنی ہے اور تھارے لیے نشانی ہے اس بات کی، جن چیزاں میں لے کے آیا ہوں تو دو عبادت لائی وغیرہ وہ سب بالکل سچ ہے۔ یہ چونکہ اللہ کی اونٹنی ہے تو فرمایا انہیں چھوڑ دو، اللہ کی زمین میں کھاندی پھرا اور اس کے ساتھ برائی کی نیت کا ہاتھ نہ لگائیو، نہ انہیں چھوئیو، نہ تو تھانا عذاب پکڑ لے گا۔ تو فی الحال تو اتفاق ہو گیا، یہ اونٹنی ان سب کے درمیان کھلی آزاد پھرے گی، جڑا چاہے گرے گی، جڑا زمین میں چرے گی اور کھا گی، پانی پہ بھی ایک دن اس کے
ایک دن بعد اس کا وار آئے گا، اور جس دن یہ پانی پیے گی اس دن سارے کنویں کا پانی یا پیجے گی۔ تو لوگ اپنے دن اپنی اگلے دن آج جو انہیں ضرورت ہوگی وہ اپنی پوری کریں گے۔ اور کیا جا اٹھنی اتنا دودھ دے تھی کہ پورے قوم میں سمود نہ وہ کافی تھا، اور وہ پیویں بھی تھے۔ اور اس کے پانی کی باری میں خدا نے مقرر فرمائی تھی کہ آدھا اس کی پینے کی باری ہے، اور تھارے لیے بھی ایک دن پینے کی باری ہے۔ تو یہ حقیقت ان کی سرکشی اور منہ مانگے معجزے کی بنا پر ان کے لیے آزمائش تھی۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نوح فرمایا، بے شک ہم نے اٹھنی تو بھیجا ان کے لیے آزمائش بنا کر، پھر اے پیغمبر صالح علیہ السلام ان کا انتظار کر اور صبر کر، اور انہیں خبر دے کہ پانی ان کے درمیان تقسیم ہو رہا ہے، ایک دن ساری باری ہے، ایک دن اٹھنی کی باری ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے کہ یہ ایمان لے آواں گے، اور اس بات کا آپ پیغمبر علیہ السلام انتظار کریں کہ ان کا کیا رد عمل ہے۔ جو یہ تکلیف آپ نے پہنچاوا تو آپ نے صبر کرنا ہے، ان قریب نتیجہ واضح ہوگا آ جائے گا۔ جب یہ حالت ان پر طویل ہوگی تو ان کی رائے اور معاملہ اس بات پر متفق ہو گیا کہ اسے اٹھنی نہ کاٹ دیں تاکہ اس سے جان چھٹا اور آرام اور سکون ہو، اور انہیں پانی وافر مقدار میں ملا۔ تو شیطان نے ان کے دل میں یہ خیال پیدا کرے اور وہ ظلم کر دیا۔ انہیں قرآن میں پھر انہیں اٹھنی کی کونچ کاٹ دی اور پروردگار کے حکم سے سرکشی کر لی، اور کہنے لگے، اے سالے اگر تو رسول اللہ تو جس عذاب تو ہم نے ڈراندہ ہوا وہ لیا۔ اور اسی اٹھنی کے قتل کا ذمہ دار ان کا رئیس قدار بن صالح بن جندو تھا۔ سرخ رنگ تاڑا تھا اور اس کے جسم پر نیلے گہرے دھبے پڑ رہے تھے، اور کیا جاوا ہے کہ وہ زنا کی وجہ تھا پیدا ہوا تھا، حرامی بچہ تھا، کیونکہ صالح بن جندہ کے گھر پیدا ہے اس لیے مشہور۔ تو اسے کی اولاد تھا، لیکن در حقیقت دوسرے شخص تک پیدا شدہ تھا جس کا نام سیبان تھا۔ اس نے اٹھنی تک قتل کر سارے کی متفقہ رائے لی تھی۔ اس وجہ سے یہ ظلم تمام ان کی طرف منسوب ہوا کہ قوم سمود نے اٹھنی تک کاٹ دیا۔ علماء مفسرین اور ابن جریر وغیرہ نے ذکر کرا کہ قوم سمود کی دو عورت تھی، ایک کا نام صدوق بنت المحیا بنت زہیر المحتار تھا، اور یہ ان کے اونچے خاندان کی مالدار عورت تھی، لیکن اس کا شوہر اسلام لے آیا تھا، جس کی وجہ سے اس سے جدا ہوگی۔ اس نے اپنے چچا زاد بھائی مصرع بن میرجل بن میں آ سکیا، اگر تو اس اٹھنی نہ مار دینا تو میں تیری، اور یہ حسین و سونی بھی تھی۔ اور دوسری عورت کا نام انیزہ بنت غنیم بن مجلس تھا، اور کنیت عثمان تھی، اور یہ بڑھیا و کافر بڑھیا تھی۔ اس کا شوہر زواب بن عمر سردار اس کے ہاں خوبصورت لڑکی تھی، تو اس نے بھی ایک دوسرے شخص قدار بن صالح کو اپنی لڑکی پیش کری کہ اگر وہ اٹھنی نہ قتل کر دے گا تو ان لڑکیاں میں جس نے چاہ پسند کرے۔ تو یہ دونوں جو اس نہ قتل کرنے پر اٹھ کھڑے ہوئے دونوں جوان، اور اپنی قوم میں حمایت اور تائید خاطر کوشش کرنے لگے۔ تو قوم کو دوسرے 7 آدمیاں نے بھی ان کا ساتھ دینے کی ٹھان لی، اور یہ اس طرح 9 افراد ہو گئے۔ قرآن میں بھی ذکر آیا، شہر میں 9 آدمیاں کی جماعت تھی جو زمین میں فساد مچاندی پھرے تھی اور امن نہیں چاہے تھی۔ اور پھر باقی قبیلے والوں سے بات کری تو انہوں نے بھی ان کی سرکشی یعنی اٹھنی کے قتل کرنے میں ان تک خوب سراہا اور ان کی بات تک قبول کرا اور حمایت اور تائید کری۔ تو یہ 9 آدمیاں کی جماعت اٹھنی کی تاڑ میں بیٹھ گئے۔ جب اٹھنی گھاٹ تا پانی پی کر واپس آئے ان کے قریب تو گزرنے لگی، تو مصرع نامی شخص نے کمان سیدھی کری اور اٹھنی پر تیر چلا دیا، اور تیر جا کر اٹھنی کی پنڈلی میں لگ گیا۔ پھر قبیلے کی عورتیں اٹھنی نے قتل کرنے پر قبیلے تا ملامت کرنے کے ساتھ گالیاں دوڑ دھکڑ بکن لگی کہ انہیں جلدی قتل کرو، اور اپنے چہرے پیٹنے لگی۔ تو ان سب مردہ میں قدار بن صالح آگے بڑھا اور تلوار سونت کا بہت شدت کا وار کریا اور اٹھنی کی کونچ کاٹ دی، یعنی پچھلے پایا تھا اوپر کا حصہ کاٹ دیا۔ تو بیچاری اٹھنی لاچار ہو کر زمین پر گر گئی اور ایک بہت زور کی چیخ ماری تاکہ اس کا بچہ جڑا کر دے بھی ہو خبردار ہو کر ظالمہ کے چنگل تک بھاج جائے اور متحد ہو جائے۔ پھر ظالم قدار نے اپنے ظلم اور نافرمانی تیز کرتے ہوئے اٹھنی کے سینے پر نیزہ ماریا اور اس سے ذبح کر دیا۔ اس طرح اس کا بچہ بھاگتا آیا، اونچے پہاڑ پر چڑھا اور چیخ ماری اور غائب ہو گیا۔ حسن رحم اللہ فرماوا کہ بچے نے یوں کیا تھا، پروردگار میری ماں کڑ گئی۔ پھر وہ بچہ چٹان میں داخل ہوا اور اس میں غائب ہو گیا، اور کیا جہاز ظالمہ نے اس کا بھی پیچھا کرا اور اس کو بھی کاٹ دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماوا پھر انہوں نے سمودیاں نے اپنے ساتھی یعنی قتل کرنے والے کردار تک بلایا، اور پھر اس نے اٹھنی تو پکڑ کر اس کی ٹانگا کا اوپر والا حصہ کاٹ دیا اور
اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب نہ سب تو بڑا بدبخت ان کو اٹھا، اللہ کے رسول نے اس تک کیا یا اللہ کی اٹھنی ہے، اس کے پانی کی باری ہے، اس کا خیال رکھو، انہیں تکلیف دین تو بچو۔ پھر انہوں نے اس پیغمبر تک جھٹلایا، پھر اٹھنی کی ٹانگ کاٹ دی، پھر ان کے پروردگار نے ان کے گناہ کی بدولت ان پر عذاب کا کوڑا برسایا، پھر ان تس برابر کر دیا اور ان کے انجام تو نہیں ڈر دے۔ مسند احمد میں ہے کہ عبداللہ بن زامہ رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، پھر صالح علیہ السلام کی اٹھنی کا تذکرہ چھیڑا اور پھر اس کا قتل کرن کا ذکر فرمایا۔ جب ان میں سب تا بڑا بدبخت کھڑا آیا، یعنی اٹھنی ذبح کرنے والے کے لیے جو شخص کھڑا آیا موذی تھا، اپنے قوم میں سربر آوردہ تھا اور زوراور تھا، جس طرح ابو زامہ اپنی قوم میں۔ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ میں تنہا لوگوں میں سب سے زیادہ بدبخت کا نام نہ بتا دوں؟ عرض کرا کیوں نہیں؟ فرمایا دو شخص ہیں، ایک تو سمود کا سرخ رنگ تاڑا جس نے اونٹنی کی لاتاں کاٹی تھی، اور دوسرا وہ شخص علی جو تنہا تیرے سر پر تلوار مارے گا، یعنی تیرے سر یاڑے تک خون کر دے گا۔ ابن ابی حاتم نے روایت کرا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، پھر اس نے اونٹنی کی کوچ کاٹ دی اور اپنے پروردگار کے حکم تک سرکشی کر لی، تو کیا اے صالح علیہ السلام جس تک تو ہم نے ڈراوا اگر تو رسولہ میں تو اس نے لیا، اور ان ظالمہ نے سرکشاں نے یہ کلام کر کا کفر کی انتہائی حداں تک چھو لیا، تو ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ نے ان تک اٹھنی برائی کے ساتھ چھوڑتا بھی منع کرا تھا، وہ اٹھنی ان کی اپنی طرف تک بطور نشانی ان تک عطا کری تھی، لیکن انہوں نے اللہ اور رسول کی مخالفت کرتے ہوئے اٹھنی پر ظلم کریا اور اس کو مار دیا۔ اس پر مزید فرمایا خود جلدی اور فوراً عذاب مانگنے لگے، یہ تو دونوں وجہ تھی عذاب کے مستحق ہو گئے۔ ایک تو یہ ہو کہ اللہ نے ان تک کہہ دیا تھا اس پر برائی کے ساتھ نہ چھوئو، نہ تو ہم نے عذاب پکڑ لے گا، پھر ایک اور جگہ فرمایا عظیم عذاب پکڑے گا، اور جگہ فرمایا دردناک عذاب پکڑے گا، دونوں صورت واقع ہو کر رہی۔ اور دوسری وجہ یہ خود عذاب لائی، انہوں نے جلدی مانگی، فوراً دعوت دینے لگے، اور یہ سب تو بڑی بات تھی۔ رسول علیہ السلام نے جب اپنی نبوت اور سچائی کی یقینی دلیل اور معجزہ بھی پیش کر دیا، اس کے بعد انہوں نے رسول اللہ نے جھٹلایا، اور ان کے دل میں علم یقین بھی پیدا ہو گیا تھا کہ وہ سچا رسول اللہ ہے، کہ ان کی گمراہی نہ اور کفر نہ ان سرکشی پر ابھاریا، کفر پر اکسایا، اور حکمہ اپنے اوپر عذاب کے واقع ہونے کا انہیں یقینی کوئی خیال کرنا نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر انہوں نے اٹھنی کی کوچ کاٹ دی، تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اپنے گھر میں 3 دن نفع ٹھا لو، یہ ایک ایسا وعدہ جو جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ قرآن میں آیا جب انہوں نے اٹھنی کا قتل کیا تو سب سے پہلے ملعون قدار بن سالف نے اس کی ٹانگا کاٹی، پھر وہ زمین پر گر گئی، تو سارے تلوار لے کر اس مظلوم جانور پر پل پڑے۔ پھر جب اٹھنی کے بچے نے دیکھا تو اس نے ظالمہ تک خوفزدہ ہوگا بھاجا، اور پہاڑی اونچی پر چڑھ کر بلندی پر 3 باری زور کی چیخ ماری، تو اس وجہ سے بچے نے 3 چیخ ماری تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بھی اپنے نافرمان قوم تا عذاب کی وجہ سے 3 دن کی مہلت بتائی، یعنی اٹھنی پر ظلم کرنے والے کے سوا 3 دن اپنی زندگیاں نفع ٹھا لے اور پھر بس۔ لیکن وہ کفر جو سر چڑھ کر بولا، ان کافروں نے اس وعدے کی تصدیق نہیں کری، بلکہ شام ہوئی تو اپنے کفر پر مزید اضافہ کرا، حضرت صالح علیہ السلام کے قتل کرنے کی ٹھان لی کہ اس نے بھی اٹھنی کے ساتھ ملا تھا۔ قرآن میں کہنے لگے کہ آپس میں قسم ٹھان لگے کہ ہم ضرور رات نے اس نے اور اس کے گھر والے نے مار دیں گے، یعنی رات میں اس کے گھر میں گھس کر اس نے قتل کر دیں گے، اور اس کے ورثہ نے کہیں گے اس کا خون ہم نے بہایا ہے کو نہیں، قصاص طلب کریں گے۔ اس وجہ تک قرآن میں ان کا ذکر ہے کہ پھر ہم نے ان کے ولی تک کہہ دیں گے اس کی ہلاکت کی جگہ ہم حاضر کون تھے، بے شک ہم سچے ہیں۔ سورہ نمل۔ اللہ نے آگے فرمایا ان نے مکر کرا تو ہم نے بھی مکر کرا، اور انہیں احساس بھی نہیں ہوا، پھر دیکھ لو ان کے مکر کا انجام کیسا ہے، اور ہم نے ان پر ان کی ساری قوم کافر پر عذاب کی تباہی ڈال دی، ان کے گھر ان کے ظلم کی وجہ سے خالی پڑے ہیں، بے شک ان میں جاننے والی قوم عبرت کی نشانی ہے، اور ہم نے ان لوگوں سے نجات دی جو ایمان لائے اور جن نے تقوی اختیار کرا۔ تو خیر قوم سمود اٹھنی کے قتل تفراغت کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کے قتل کے منصوبے جوڑنے لگی، وہ بھی اسی رات نہ، لیکن جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے مکر کرا تو ہم نے بھی مکر کرا، اور انہیں پتہ نہیں چلا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم تو پہلے ان پر پتھر برسائے، ان تک جن تک ان کے سر کچل گئے۔ یہ لوگ تھے جو صالح علیہ السلام اور اس کے اہل کے قتل کا ارادہ کر رہا تھا جن تو ان کی قوم نے 3 دن پہلے ان تک برباد کر دیا گیا اللہ کی طرف سے، اور یہ دن بدھ کا دن تھا جس دن اٹھنی شہید ہوئی، اور پھر رات نے یا خاص کافر جماعت تباہ ہوئی۔ اس کے بعد سبیرے ہوئی، یعنی جمعرات کا دن آیا، یہ مہلت کے دنوں میں تھا۔ اس دن میں قوم سمود کے چہرے پیڑے پڑ گئے جس طرح حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو ڈرایا تھا۔ پھر شام ہوئی تو قوم سمود کہنے لگی واہ مہلت کا ایک دن گزر گیا،
اور کافرہ نے بجائے چہرہ بدلنے کی نشانی تھا ایمان لانے کے مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ پھر جب اس اگلے دن یعنی جمعے کے دن سویرے ہوئی اور مہلت کا دوسرا دن تھا، ان کے چہرے لال ہو گئے۔ جب شام ہوئی تو پھر کافر کہنے لگے 2 دن تو مہلت کے گزر گئے، پھر تیسرے دن کی دیکھے سویرے کیوں ہوا، پھر چہرے ان کے کاڑے پڑ گئے۔ پھر جب شام ہوئی تو کافر کہنے لگے مہلت تو مکمل ہو گئی، گزر گئی، ہفتے کا دن تھا۔ پھر جب اتوار کا دن شروع ہوا تو یہ چکنے اور محتاط ہو گئے اور خوفزدہ ہو گئے اور بیٹھ گئے، انتظار کرنے لگے کہ ان پر عذاب کس طرح آئے گا، رسوائی اور برائی اترے گی۔ کچھ پتہ نہیں تھا ان کے ساتھ کیا ہوئے گا اور کون سی جانب تو عذاب آئے گا۔ جب سویرے سورج نکلا تو آسمان تھا ایک چنگاڑ بہت تیز چیخ آئی، جس کی وجہ سے یہ دہل گئے اور روح خوف ان کی نکل گئی، جان سسک کر ختم ہونے لگی، حرکات سکناٹ ٹھنڈی پڑ گئی، آواز بند ہو گئی، حقائق واضح ہو گئے۔ پھر اپنے گھراں میں اوندے پڑے ہوئے ملے، صرف جسماں کے ڈھیر تھے، روحاں کا ذرا بھی باقی کون تھا اور کوئی حرکت نہیں تھی، ان میں کوئی باقی نہیں رہا ایک لڑکی کے سوا، وہ بھی لنگڑی تھی، پاؤں تھا معذور تھی، اس کا نام کلبہ بن سلک تھا اور ذریعہ بھی اس نے کہا اور حضرت صالح علیہ السلام تک سخت دشمنی رکھے تھی اور کفر میں بھی سخت تھی۔ جب اس نے عذاب دیکھا تو اس کی ٹانگ صحیح ہوگی، وہ کھڑی ہو کر بھاگ پڑی اور اس وقت اس کی رفتار بہت تیز تھی۔ پھر وہ عرب کے قبیلے کے دور گئی، جڑا اس نے اس قبیلے تھا جو کچھ دیکھا تھا اور جو عذاب اس کی قوم پر اترا تھا سب بتایا۔ پھر انہوں نے پانی طلب کیا، انہوں نے پانی دیا، پھر جب پانی اس نے پی لیا تو پھر وہ مر گئی۔ اللہ تعالیٰ فرمایا وہ علاقے میں صحیح طرح آبادے نہیں ہوئے تھے، خبردار بے شک سمود نے اپنے پروردگار کے حکم تک کفر کریا، خبردار پھٹکار ہے سمود خطر، یعنی قدرت کی زبان پر انہیں یہ آواز آئی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقام حجر کے دورے سے گزرے تو فرمایا نشانی معجزے مت طلب کرو، بے شک قوم صالح علیہ السلام نے ان طلب کریا معجزہ، نشانی میں ان تو اٹھنی ملی، اس راستے سے پانی کے لیے وہ آئے کر دی، اسے راستے سے واپسی جائے کر دی۔ پھر قوم سمود نے اپنے پروردگار کے حکم تک نافرمانی کری اور اس کی ٹانگیں کاٹ دی، وہ ان کا ایک دن پانی پیے تھی اور اسے دن وہ سب اس کا دودھ پیے تھے۔ پھر جب انہوں نے اس کی کچیاں کاٹ دی تو ان تک ایک چیخ نہ آ کر پکڑا، جو بھی آسمان کے نیچے تھا چیخ کی وجہ سے ہلاک ہو گیا، سوائے ایک شخص کے جو حرم اللہ یعنی مکے میں تھا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون تھا؟ فرمایا وہ ابو رغال تھا۔ پھر جب وہ حرم تک نکلا تھا اس تبھی اوڑے عذاب پہنچا جو اس کی قوم کی طرف پہنچا تھا۔ یہ حدیث امام مسلم کی شرط کے مطابق ہے لیکن سیاست نہیں ہے، واللہ عالم۔ اور عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ بھی فرمایا کہ معمر نے کیا تھا، منا اسماعیل بن امیہ نے خبر مرتدی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو رغال کی قبر کے دورے سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانو یہ کون؟ صحابہ نے کیا اللہ کا رسول اور اللہ زیادہ جانا؟ فرمایا قبر ابو رغال کی ہے جو سمود کا آدمی تھا، یہ اللہ کے حرم میں تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر عذاب نہیں اترن دیا۔ جب یہ لکھا تو اس کے ساتھ بھی وہ پیش آیا جو اس کی قوم کے ساتھ پیش آیا، پھر یاڑا دفن کر دیا گیا اور اس کے ساتھ سونے کی ایک ٹہنی بھی دفن ہے۔ پھر اس کے پاس ایک قوم نے پڑاؤ کرا اور اس کی اپنی تلواریں کھود کر اس کے ٹہنی سمیت نکال لیا۔ زہری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ ابو رغال قبیلہ ثقیف کا باپ تھا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طائف کی طرف نکلے تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماندے ہوئے سنا، جب ہمارا ایک قبر پر کو گزر ہویا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو رغال کی قبر ہے، وہ ابو ثقیف ہے اور سمود میں تھا، اس کی حرم کی وجہ تو عذاب تو بچا رہا۔ پھر جب وہ عورت نکلا تو اس تبھی عذاب پہنچا جو اس کی قوم نہ پہنچا تھا، پھر وہ وہی آڑا دفن کر دیا گیا اور اس کی نشانی یاد تھی کہ اس کی جگہ اس کے ساتھ ایک سونے کی لکڑی بھی دفن کری گئی ہے، اگر تم اس نہ کھودتے پھرو گے تو اس کی نہ پال ہوگے، لیکن پھر بھی لوگوں نے اس میں جلدی کری اور اس ٹہنی سے نکال لیا۔ لیکن مصنف فرمایا اس حدیث کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرنے میں تردد ہے، صحیح ہو لگا کہ یہ خود عبداللہ بن عمر کا قول ہے، ویسے بھی اس راوی بجیر بن ابی بجیر اس میں متفرد ہے، لیکن پہلی مرسل حدیث اور جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں اس کے لیے شاہد ملا ہے، واللہ عالم۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے پھر پیغمبر نے ان تک پیٹ پھیر لی اور فرمایا بے شک یہ قوم تم اپنے پروردگار کا میں پیغام تھا تئیں پہنچا چکا اور تھاری خیر خواہی کے ساتھ تھا نے نصیحت کر دی لیکن تم نے نصیحت میری نہیں مانی۔ یہ حضرت صالح علیہ السلام کے متعلق خبر تھی کہ انہوں نے اپنی قوم کی ہلاکت کے بعد یہ کلام فرمائے اور اس کے وقت ان کے محلے سے کوچ کر دوسرے محلے کی طرف جہاں تھے اور زبان ایک دست فرماندے جہاں تھے، ایک قوم بے شک منت تھا اپنے پروردگار کا پیغام پہنچا دیا، تھارے لیے خیر خواہی کر دی، تاری ہدایت میرے تک جتنی ہو سکی میں نے خوب کوشش کر لی اور میری طرف تھا ہدایت و اپنے قول و فعل و اپنی نیت کے ساتھ میں بہت حریص تھا، لیکن تھاری سرکشی تارے آڑے آئی
لیکن تھم نصیحت کرنے والے نہ پسند نہیں کرتے، یعنی تاری طبیعت حق قبول کرنے والی نہیں ہے، بلکہ اس کا ارادہ کرنے والی بھی نہیں ہے۔ تھارے پروردگار اس کا ارادہ بھی تھارے ساتھ رہے گا، پھر میں تھارے چھٹکارے کی کوئی سبیل نہیں نظر آتی، اور میں اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کی طرف سے دفع نہیں کر سکتا تھا، نہ اس عذاب کی طرف۔ میرے ذمہ جو بھی تھارے لیے واجب تھا، یعنی رسالت کا پہنچانا اور نصیحت کرنا، وہ میں ادا کر چکا اور تھارے لیے خرچ کر چکا، لیکن اللہ جو ارادہ کرا وہ کرا۔ اسی طرح ہمارے پیغمبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بدر کے کافر مقتولاں کے لیے 3 راتوں کے بعد فرمایا تھا، اور آپ ان پر ٹھہر بھی گئے تھے اور اپنی سواری پر تھے، اور رات کا آخری پہر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوچ کا حکم دے دیا تھا۔ پھر کوچ کرتے وقت آپ نے ان مقتولاں سے مخاطب ہو کہ آئے کنویں آڑو کہ تمہارے پروردگار نے تھاری سرکشی اور نافرمانی کی صورت میں جو عذاب کا وعدہ کرا تھا وہ تم نے سچ اور حق پا لیا۔ پھر میں نے تو اپنے پروردگار کے وعدے تھا سچ اور حق پا لیا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطاب میں اس وقت ان تیو فرمایا، برا تھا نبی کا خاندان، یعنی تم اپنے نبی کے لیے تم نے میرے تو جھٹلایا، لوگوں نے میری تصدیق کری، تم نے میرے تو اپنے دیش تک کاٹیا اور لوگوں نے میرے تک ٹھکانہ دیا، تم نے میرے تک قتل اور خون ریزی کری، لوگوں نے میری مدد کری، نبی کا خاندان برا، یعنی تم اپنے نبی کے لیے برے نکلے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی قوم تک خطاب کرنے لا رہے جو مر گئی؟ فرمایا جو میں کیوں لا رہا ہوں وہ ان تک زیادہ سننے والے ہیں، لیکن وہ جواب نہیں دے سکتے۔ اور کیا جواب؟ حضرت صالح علیہ السلام واڑے تو اجڑ کا اللہ کے حرم آباد ہو گئے، پھر واڑے اقامت پذیر رہے، یاڑے تک اللہ تعالیٰ کا بلاوا آ گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے وقت وادی اسفان تک گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابو بکر یا کون سی وادی ہے؟ عرض کرا یا وادی اسفان ہے۔ فرمایا یاڑا ہود اور صالح علیہ السلام بھی گزرے تھے، اور وہ اٹھنیاں پر سوار تھے جن کی مہار کھجور کی رسی تھی اور ان کے جسم پر ابائیں تھی، اور وہ سفید دھبیاں والی چادر پہن رہے تھے، اللہم لبیک پڑھتے ہوئے جہاں تھے، قدیم گھر بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے جہاں تھے۔ اس حدیث کی اسناد صحیح اور طبرانی کی روایت حضرت نوح کے قصے میں بھی بیان ہو چکی ہے، اور اس میں نوح اور ہود اور ابراہیم علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے۔ اٹھنی کا واقعہ مکمل ہوا دوستو، ہمارے چینل نے سبسکرائب کر لو، بیل آئیکن دبا لو، جس طرح نہیں آنے والی ویڈیو کا ہم نے پتہ لگتا رہے۔ ویڈیو لائک کرو، دوستوں کے ساتھ شیئر کرو، اور اپنے بھائی علی حسن میر ملک نے اجازت دو، ملیں گے دوسری ویڈیو میں، اس وقت تک اللہ۔